ایک طرف ٹھیک ہے کہ امریکہ بہت پاورفل ہے، اس کی اکانومی، اس کی ملٹری مائٹ، سب کچھ، لیکن جو بات چشتی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ول ٹو فائٹ، اور جو اسٹریٹجک پوزیشن کو ایران نے کیش کیا ہے، کیپٹلائز کیا ہے، وہ ابھی ہر کنٹری نہیں کر سکتی. یعنی اسٹریٹ آف ہرمز آؤٹ آف نو ویئر وہ سلیبس میں تھا ہی نہیں اور آ گیا، اور اب وہ ایک ٹربل بن گیا. بلاکیڈ اوور بلاکیڈ چل رہے ہیں، اور پھر اس اسٹیج پہ امریکہ یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بے شک امریکہ بوم کر دے، نیوکلیئر بوم کر دے، ایران پہ کچھ بھی کر دے، لیکن جو ٹارگٹ وہ ود ان ویک 4 days حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی جیسی پاور اب یہ ریئلائز نہیں کر سکی کہ اس ماڈرن ورلڈ میں جہاں پر بیک اپ میں بھی فورسز لگی ہوتی ہیں، ایران کے ساتھ بھی کئی ایڈورسریز بیک اپ میں امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں، سو وہ اس کی وار کو 40 days پہ لے جائیں گی اور پھر کچھ چیزوں کو انسرٹن بھی کر دیں گی. ملک صاحب، یور ٹیک آن. جی دیکھیے، اب یہ تو ایک پرسیپشنز کی بات ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے دیکھ رہا ہوں، دوسرے دوست کیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن میری نظر میں تو ایران جو ہے وہ ان آل ریسپیکٹس ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ وہ انفلیکسیبل ہیں، آئی تھنک دے آر آن دا لوزنگ اینڈ، کیونکہ ان کی ان کی کنٹری آلریڈی 47 سال سے سینکشنز میں ہے. ایک رائٹ فرام دا بگننگ، جیسے ہی آپ اب یہ کہتے ہیں نا کہ حملہ ہوا ہے ان کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا جب یہ ریولوشن آیا تھا تو سب سے پہلے ریولوشن کے بعد امریکن ایمبیسی پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. ایک اینٹی امریکنزم کی آغاز تو وہیں سے ہوا. پھر اس کے بعد اس وقت سے چلتا چل رہا ہے یہ مسئلہ، اور اس کے وقت سے لے کر آج تک پہلی بات تو وہ سینکشنز میں پھنسے رہے، پھر جنگ میں پھنسے رہے، پھر ابھی خلیجی ممالک کو اپنا دشمن بنا لیا. پوری 57 ممالک ہیں آپ کے مسلم دنیا کے. مجھے آپ بتائیے کہ اگر پاکستان ایک میڈیشن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی حد تک بھی یہ کہہ سکیں گے کہ دے ہیو سکسیڈڈ ان اینی تھنگ. آف کورس یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ریزسٹ کیا ہے کسی حد تک، لیکن دوسرا راستہ، ہم ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے دے ہیو اے لاٹ آف ریسورسز، ان کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں اپنے ملک کو گروتھ کی طرف لے کر جانے کی. اگر وہ یہ راستہ بدلتے ہیں، فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں، کمیٹی آف نیشنز کا حصہ بنتے ہیں، وہ اپنے اکنامک پوٹینشیل کو ریئلائز کر سکتے ہیں، وہ اپنی سینکشنز کو لفٹ کروا سکتے ہیں، ان کے جو اثاثے منجمد ہیں وہ ان کے ریلیز ہو سکتے ہیں. اگر آپ ایک اکنامک پاور بن جاتے ہیں اس خطے کی، تو پھر آپ کے ساتھ کیوں لوگ دشمنی کریں گے؟ پہلی بات، ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ صرف حملہ کر کے یا آپ جو ہے وہ ایک ملٹری اپنے آپ کو جنگ کی حالت میں رکھ کے ہی آپ کامیابی کی طرف جائیں. آپ اپنے آپ کو اکنامک پاور بھی بنا سکتے ہیں. پاکستان بہت سنسیئرلی یہ کوشش کر رہا ہے اس حوالے سے کہ اس چیز کو ریئلائز کروایا جائے. مجھے نہیں پتا کہ ہماری کاوشیں کس حد تک کامیاب ہوں گی، یا اس حد تک تو ضرور ہوئی ہیں کہ ایک سیز فائر ہے یہاں پہ. مجھے لگتا یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے کہ تمام لوگ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ جنگ راستے مسئلے کا حل نہیں ہے.